چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونو مکاں کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونو مکاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسماں کی بات، نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات، اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات۔ نثر کے لیے، نثر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا بیان کرنے کے لیے جس کیفیت، جس جوش کا آپ نے اب تک اظہار کیا ہے، اب تک کی محفل، اب تک کا پڑھنا اس کیفیت کا متقاضی تھا۔ آپ نے بھرپور محبت کا اظہار کیا، جوش کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح پڑھی بھی اور سنی بھی، لیکن اب جو کیفیات تقاضا کر رہی ہیں آنے والے کچھ دیر میں، وہ جوش سے زیادہ ہوش کی طرف آپ کو رغبت دلائیں گی کہ آپ توجہ سے سنیے، جو علامہ صاحب فرمائیں اسے کانوں سے گزار کر اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے، اور جوش کا اظہار بھی کیجئے۔ جب موقع آئے تو جھنڈے بھی لہرائیے، نعرے بھی لگائیے، لیکن جوش پر ہوش غالب ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے۔ میں جب بھی پچھلے کوئی 5-6 سال سے اس محفل کا حصہ ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا، تو میں جب بھی یہاں آتا ہوں اس مجمع کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور ایک پڑھنے والے کے ویسے ہی جسم میں بجلی سی دوڑ جاتی ہے کہ آپ جب سننے والے اتنا اچھا سن رہے ہوں تو ایک بجلی سی دوڑ جاتی ہے اور سنانے کو جی چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ بھی مرحلہ بہت ہوش کے ساتھ طے کریں گے۔ میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان کی بہت معتبر شخصیت حضرت علامہ و مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ محبت سے نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت